ग्रामी, ये जो आवाज़ आप समात फरमाने लगे हैं ये हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी आवाज़ में बयान है। رحمة للعالمين نبي الهرمين قبلتين نبينا في الدارين جد حسن والحسين نبي الله وحبيب الله ورسول الله وزينة عرش الله وسراج شكر الله وعروس ملكة الله وقاتل رزق الله وموضع أنوار الله ومطغم سرار الله وموائد نعمة الله ورسولنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا وكريمنا ونسيبنا وكفينا ومليكنا وشفينا وحفيظنا وأولنا وأولنا ومولنا وآياتنا وياتنا وتبيد قلوبنا وشفاء صدورنا وقوة عيوننا سيدنا وسندنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين والأئمة المجتهدين العلادين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما إلى الأولياء العالمين العاملين الكاملين الوارثين المرشدين المجاهدين الزاهدين اللاقين الصابرين العابدين الصائمين وعلى جميع مريدين وطالبين المنتسبين إليهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحامدين والحمد لله رب العالمين. عالی احباب نہایت اخلاص ذوق و شوق اور محبت و الفت کے ساتھ آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مختار حبیب کبریا سرور انبیاء صحیح حج و سرا سب سرا کے جیلا نور مجسم صفی معظم نبی محترم رسول محدثم سرکار جو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں 3 دفعہ گھوم کر حجیہ درود اسلام عرض کریں پیش کریں. السلام
سيدنا يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسائر أهل السنة والجماعة أجمعين وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب روضات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان معراج کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بڑے بڑے درجات، بڑے بڑے کمالات، بڑے بڑے خوبی، بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر شان اور سب سے بڑھ کر کمالات و معجزات اپنے پیارے حبیب طالب مطلوب دانائے غیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. معراج شریف حضور کے بہت بڑے کمالات میں سے ایک آپ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے پاک ہے حضرت حبیب کے اور سے وحی کی حاضری یہ بظاہر دنیا والوں کی ظاہر اپنے جو ہے بظاہر اس کا بعض انکار کریں کہ جسم سمیت کیسے تشریف لے گئے. اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی وہ جو سارا بندہ ہے اس کو اللہ نے معراج کرانے کے لیے اپنے آدمی کو تشریف نہیں لے گئے ہیں. اور اللہ قادر مطلق ہے، اللہ عجز سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمہارے جسم نہ جا سکے جو نہ جا سکے. اللہ اپنے حبیب کو لے گیا، اس نے اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں پاک سے شان اسرا کا ذکر کروایا، ہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا، ہر کمی سے پاک ہونا، ہر نقص سے پاک ہونا، ہر آدمی سے پاک ہونا فرمایا. ایسے ایماندار میرے کلام پر ایمان لائے، اپنی اپنوں کو جو زہر اپنے ان کی عالم سباب میں ہے ان کی زہر چیزوں کو چھوڑ دیں اور میرے کلام پر ایمان لائے. جو میں فرما کہوں کہ وہ مان لو. ماضی کا سیاح ابھی ایمان اسرا کے مانا رات کو سیر کرانا. اسرا جو اب جو ہی پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو جس نے رات کو سیر کرائی، رات کو سیر کرائی. آگے ذکر بھی ہے رات کو تھوڑے سے سیر کرائی. دنیا کا کیا قاعدہ ہے؟ ذرا سوچے، جب بڑا چھوٹے کو سیر کراتا ہے یا دوست اپنے دوست کو کوئی سیر کراتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کا مہمان آئے لائن کے لیے باہر سے کراچی سے مہمان آئے لائن کو، آپ اسے موٹر میں دکھا کر گراسی کالج کی سیر کریں تو کیا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہوتا ہے تمہارے دوست کا تمہارے گھر میں کوٹھی میں تو سانچ میں رہتا ہے، تم اپنے دوست کی روح نکال کر لینا کرتے ہو تو کیا میرے دوست کی روح موٹر میں ڈال گا میں تمہیں گراسی کالج کی سیر کرا لوں. یہ بتا ایسے سیر کراتے ہو؟ بتاؤ اپنے کو دیکھو، اپنے سنوں پر غور کرو. جب تم سیر کرتے ہو تو جسم روح سانس سیر کرتے ہو، تمہارا جسم بھی جاتا ہے تو روح بھی آتی ہے. تم لاہور سیر کرنے گئے، عالمگیر مسجد کو دیکھنے گئے اور لاہور میں اور چیزیں دیکھنے گئے، جہاں گھر کو دیکھنے گئے، تم گئے تمہاری روح بھی سانس ہوئی. تم یہاں سے کراچی سیر کرنے گئے، تم بھی گئے تمہاری روح بھی سانس ہوئی. تم یہاں سے راولپنڈی گئے اور سادر سرحد کے علاقے میں گئے، تم خود بھی گئے تمہارا جسم بھی گیا. تم یہاں سے اجمیر شریف حاضری دینے گئے، تم بھی گئے تمہاری روح بھی گئی تمہارا جسم بھی گیا. تو مسلمانوں سن گئے روزمرہ کی چیزیں کرتے ہو، یہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، اس کو آپ سب مانتے ہو. اگر قسمت میں حاضری تھی یہاں سے آپ سب شریف حاضری دینے گئے، یہاں پر بیٹھے کراچی پہنچے جسم بھی آپ کا گیا.
ہوائی جہاز میں بیٹھے جسم بھی آپ کا ساتھ گیا، آپ بحری جہاز میں بیٹھے جسم بھی آپ کے ساتھ گیا، آپ پہنچے ڈبے فری، وہاں سے کعبے فری حاضر ہوئے، میں جسم کے پہنچے تو قسمت میں حاضری تھی کہ رسول پاک کے روزے پر مدینہ منورہ حاضری دی، جسم سمیت حاضر ہوئے۔ یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، آپ کے خود محاورے زبان میں ہیں، زبان کے محاورے ہیں۔ میں فلاں جگہ گیا، آج میں کراچی گیا تھا، اور میں پشاور گیا تھا، ایک مہینہ ہوا میں راولپنڈی گیا تھا، تو جناب کیسے گئے تھے؟ میں جسم روح سے گئے، اپنے کو میں جسم روح کہتے ہیں، اور اللہ ہمارے حبیب کو لے گیا، اللہ اپنے پیارے رسول کو لے گیا، تو یہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ روح لے گیا، جسم کو روح لے گیا، بتاؤ وہ کیوں کہا؟ کیا تمہارے لوگوں کو ڈرائیور بڑے زبردست ہے کہ تمہارے جسم کو لے جاتے ہیں؟ کیا ہوائی جہاز کا ڈرائیور بڑا زبردست ہے تمہارے جسم کو لے جاتا ہے؟ کیا ریل گاڑی کا ڈرائیور بڑا زبردست ہے تمہارے جسم کو لے جاتا ہے؟ تم دان گڈے پر گاؤں میں بانٹا جاتے ہیں، تمہارے بہن تمہارے جسم کو لے جاتے ہیں، تم کانگے پر باندھنا جائے کانگا تمہارے جسم کو لے جائے، اور جو براق میں بیٹھے تو براق جسم کو نہیں لے جا سکتا ہے، اللہ کا شریر جس کے ساتھ ہے اللہ اسے لے جاتا ہے جہاں وہ سب امام راضی اس موقع پر مضمون فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے فرمایا بعبدہ، کہ وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، عبد فرمایا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عبد جسم اور روح کو مجموعے کا نام ہے عبد۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ جسم اور روح کا مجموعہ اسے کہتے ہیں عبد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بروح عبدہ سبحان اللہ اسری بروح عبدہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کی روح کو سیر کرائی، روح کا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ فرمایا ہے اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے ساتھ بندے کو لے گیا، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ وہ بندہ کس کا نام ہے؟ عبد نام ہے، روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ تو آج پاک کا ترجمہ یہ بنتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو یعنی اپنے تارے بندی کی روح جسم کو جس نے سیر کرائی۔ قرآن پاک میں بہت جگہ عبد کا استعمال آیا اور اس سے جسم روح دینے کا مجموعہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والا ہے وہ جس نے اپنے خاص بندے پر قرآن نازل کیا، نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نذیر ہو۔ اب یہی ہے بھی فرمایا تو جب رسول پاک کا جسم منور اور اس میں روح شریف داخل نہیں ہوئی تھی، روح تو پہلے ہی موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر قرآن پاک جب نازل فرمایا تو حبیب پاک کو عالم اجسام میں پیدا فرمایا، 40 سال کی عمر شریف اس کے حبیب پاک کی ہی اسلام کی، تو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، وہاں بے عبد اللہ عبد ہی فرمایا، عبد سے مراد روح جسم کا نزول مراد۔ اور آیت پاک أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ہم اور ہیں تو ہمارے رسول کریم کی شان اور آپ نے وضو کر لیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے وضو کیا، جمعے کا وضو کیا، جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کے لیے وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی، وضو آپ کا باقی ہے سیدھا ہے، اصل کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے اسی وضو سے اصل کی نماز پڑھ لی تو ایسے نماز ٹھیک ہے نا؟ جب وضو باقی ہو تو پانچوں نمازیں ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو نہ کیتے۔ حضرت مکہ معظمہ کو ناطے پارے حضور رسول پاک علیہ السلام نے صبح وضو فرمایا، اس وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا،
اسی وضو سے ظہر کی نماز کو ادا فرمایا، اسی وضو سے نماز عصر کو ادا فرمایا، اسی وضو سے نماز مغرب کو ادا فرمایا، اسی وضو سے نماز عشاء کو ادا فرمایا۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کام کیا کیا؟ حضور کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا 80 سال سے عمر فاروق اعظم، یہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ میری ملک کے لیے یہ قانون حل ہو گئے کہ میرا امتی ایک وضو سے جب تک وضو باقی ہے ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ایک وضو سے جب تک باقی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا وضو عشاء کا وضو کیا، نماز عشاء ادا فرمائی، رات بھر رب کی عبادت میں مشغول رہے، رات بھر باوجود رہے، صبح کی نماز پڑھی تو عشاء کے وضو سے پڑھ لیتے 40 سال 45 سال کتنے سال۔ حضور ہے سلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی کی بھی عادت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز سلطان ہند جنوری عشاء کے وضو سے چاروں تک فجر کی نماز ادا کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو وضو موجود ہے، اس وضو سے کئی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سکتا وضو موجود ہے، باقی وضو ہے، اثر کی اذان ہو گئی، نماز جمع ادا کرنی تھی، وہی وضو باقی ہے، اثر کی نماز کے لیے اس نے تازہ وضو پھر چل رہی ہے۔ تازہ وضو کیا، جب تازہ وضو کیا تو بتاؤ مسلمانوں، جو اس نے تازہ وضو کیا کیا پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا؟ وضو تو موجود ہے، اور وضو تو باقی ہے، جمعے والا وضو باقی ہے، نماز اثر کے لیے وضو اور کر لیا، کیا یہ نور علی نور ہو گئے۔ اگر وہ وضو نہ کرتا نماز اثر کے لیے تو پہلے وضو باقی تھا، نماز پڑھنا جائز ٹھیک کہتا ہی ہے، تو جب اس نے وضو کر لیا تو کیا ہوا؟ وضو پر وضو نور علی نور، رسول پاک کا پارا دن پڑھنا نور، رسول کریم کا پارا دن پڑھنا پاک، پڑھنا منقطع، پڑھنا مشفع، پڑھنا مشفع، پڑھنا صاف صاف۔ جبرائیل امین نے رسول پاک کے پارے دل کو آدھے زمزم سے ہوا تاکہ نور کا نور اور چڑھ جائے، تو پھر کیا کیا؟ زمزم کے پانی سے دھو کر کیا ہوا؟ اللہ کے دربار سے خزانے لائے تھے، حکمت سے تو ایمان کو، حبیب خدا کے دل کریم نے حکمت کے ایمان کے خزانے اور بھر دیے ہیں، تو پھر سارے جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے حبیب خدا کا گوشت پہلی میں رکھ کر یہ رسول سلائی کر دی، سی دیا، حکمت اور ایمان سے سینے کو دل کو اللہ کے فضل سے بھر لیا۔ حکمت جو تھی کہ میرا کلیم آسا ہے تین پر تو تجلی میں نے دکھائی تھی کہ سفرہ موسیٰ سائقہ وہ اسی سادہ زمین پر گر گئے تھے، میرا حبیب کو آگا اتنی دور کہاں تیر وہ کہاں سے اللہ اتنی دور، وہ میری بات کا دیدار کرے گا تاکہ آنکھ نہ بچے، آنکھ میں طاقت رہے، دل میں قوت رہے، میرا حبیب آنکھ بھی نہ بچے تو میرا دیدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منظور ہوتا دورے سلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہے تم تو دیدار کرائے، اللہ ان کا بھی وضو کرا دیتا دیدار کے لیے کہا سکتا تھا، اللہ قادر ہے، اور اللہ نے نہیں کرایا، وہ نہیں کرایا۔ تمہارے موسیٰ سلیم اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی برس اے میرے رب اپنی ذات کا دیدار کرا تو میں تیری ذات کا دیدار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لن ترانی، تمہارے سلیم اللہ ابھی تم میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو، ابھی میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو۔ شیخ محدثین شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث ظاہری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سارے موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت اللہ کا دیدار نہ ہونا اس تشریفی بنابر تھا، ایک کلیم ابھی میں نے دیدار کی دعوت اپنے حبیب کو نہیں دی ہے، پہلی دعوت دیدار کی حبیب کو دوں گا، ان کے صدقے سے جنت میں سب کو دیدار ہو۔ کرایا جنت کا جوڑا بنایا، رسول پاک علیہ السلام کو نظمے میں کون ہے؟ فرشتے 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 آسمانوں کے فرشتے کون ہے؟
جبرائیل پیارے حاضر، حضرت میکائیل پیارے حاضر، حضرت اسرافیل پیارے حاضر، حضرت ملکہ موت ابراہیم علیہ السلام پیارے حاضر، بند ہے کہ پیارے جبرائیل آج میرے حبیب کی خدمت کرو، دینا بنا کر لائے آسمانوں پر، جبرائیل آج دنیا میں ہوائیں نہیں چلاؤ، آج کوئی لڑائی سطح سطح نہ ہو، جبرائیل آج آپ کی دل کی خدمت یہ ہے کہ میرے حبیب کی خدمت کرو۔ اسرائیل مسلمان میرے فرشتے محکمہ موت کا فرشتے اسرائیل آج میرے حبیب کی خدمت کرو، میرے حبیب کے دربار میں حاضر رہو، ان لڑکے موت آج کسی کو ہی قبول نہیں کرنا۔ موت کا محکمہ بند دنیا میں، اور میں اپنا سارے جبرائیل کے اثر کا بند، سارے اسرافیل کا محکمہ کا سراج کا بند، سارے میکائیل آسمان کا محکمہ بارش کرنے کا اور رنگی کا محکمہ بند، اے میرے فرشتے، اے مدبر فرشتے، میرے حکم سے دنیا کی عالم کی تنظیم کرنے والے فرشتے، اے میرے محکمے سے میرے ہاتھ میں آج تو میرے حبیب کے دربار کی دربانی بجا لاؤ، خدمت کرو۔ اور سارے جبرائیل بند کر دو، دوزخ کا دروازہ بند ہو گئے، آسمانوں کے دروازے رحمت کے اور جنت کے دروازے کھول گئے، آج میرا حبیب فرشتے عرش پر آنے والا ہے۔ جو دوزخ کے دروازے بند کرا دیے گئے، حبیب دولہا بنایا جا رہے ہیں، دولہا بنایا جا رہا، براق آ گیا، براق سواری آئی، کیونکہ براق سواری آئی، براق جن کے لیے معراج کے دولہا حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے لیے براق سواری آئی۔ پہلے دنوں میں حضور کبھی گھوڑے پر سوار ہو گئے، کبھی اونٹ پر سوار ہو گئے، کبھی اونٹنی پر سوار ہو گئے، کبھی پیدل تشریف ہو گئے، مگر معراج کی رات سے دولہا بنائے گئے، حبیب خدا اللہ کے حکم سے دولہا بنائے گئے، پھر اس کو دولہا بنایا، امامہ بنوایا، جنت کا جوڑا بنایا، سبحان اللہ، براق تیار کیا۔ براق کیا تھا جنگل براق؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کے حکم میں جبرائیل جاؤ، جنت کے براق کو لاؤ، حبیب کے خدمت میں حاضری دو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، براق وہاں پر تھے، ہزاروں کی تعداد میں براق جنت میں تھے، تشریف لے گئے۔ ایک براق کو دیکھا تو گردن نیچی کی ہے، رو رہا ہے، وہاں تشریف لے گئے، کیا بات ہے؟ براق کیا بات اچھا ہوتا ہے؟ اور یقین میں نے سنا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے حبیب کے معراج ہو گئی، تو میں سن رہتا ہوں برسوں سے کہ قسمت میں سواری کے لیے قسمت میری جاگ اٹھے، حضور میری پوسٹ پر سوار ہو۔ جبرائیل امین نے فرمایا ہے کہیں اس کی زیادہ لائق زیادہ مناسب ہو، براق سے لیا جنت کی سواری دے، دین میں جبرائیل امین براق سے لے کر مکہ معظمہ تشریف لائے۔ جب حضور دولہا بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آگے براق سامنے براق کرا، اب کی یا رسول اللہ تشریف لاؤ، تو رسول پاک براق کی طرح گئے، معراج کے دولہا براق کی طرح بڑے قدم بڑھایا۔ جب براق کے قریب تشریف لے کر تو رسول پاک کے دل میں امت کا دھیان آیا۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ غم کا کیا موقع ہے کہ تیرے پر غم کے آثار کیسے نمایاں ہیں، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، آسمانوں کی آئیاں بندیاں کی گئی ہیں، آسمان والے سارے انتظار میں ہیں، دیدار کے ساتھ میں بالکل مصروف ہے، تب دیدار آپ کا ہوگا، دونوں علیحدہ انتظار میں ہے، آسمانوں کے فرشتے علیحدہ انتظار میں ہے، کرے جمائے کچے مانگے کسی کی نظر ڈال کر مدینے کے چاند پیارے آپ کی دید میں آئے تو کھڑے کرے اللہ جبریل اور جبریل پیارے جو تو رب نے میرے لیے سازے سامان نعمت کے پیدا فرمائے، میری عورت کے لیے کیا ہے کہ جبرائیل امین نے عرض فرمایا جس کا مضمون یہ کہ حبیب جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کے امتی جو متقین ہوں گے ان کی قبروں پر بھی سواریاں جائیں گی تو سوار کرا کے ان کو بھی نہ جانے قیامت میں لایا جائے گا۔ حضور اللہ کا فتوا براق کے اوپر سوار ہونے لگے، دونوں جہان کے دولہا معراج کے دولہا جگہ گئے ہیں، براق حاضر ہے، براق چمکنے لگا، براق چمکنے لگا، وہ چمکنے لگا، سلام ہماری براق میں سارے جبرائیل نے فرمایا تعجب یا براق
عجب کر رسمیت تم پر کوئی سوار نہیں ہوئے. یہ حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کرتے. ہمارے رسول پاک